حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو اسود سے روایت کی تھی۔ ابو کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا، ان دنوں وہاں مرض پھیلا ہوا تھا اور لوگ بہت تیزی سے فوت ہو رہے تھے، تو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک جنازہ گزرا تو اس کی تعریف کی گئی، یعنی قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو اس کی بھی تعریف کی گئی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا امیر المؤمنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طرح کہا ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اسی طرح کہا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے لیے 4 آدمی بھی نیکی کی گواہی دیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم نے پوچھا اور 3 کی؟ تو آپ نے فرمایا اور 3۔ ہم نے پوچھا 2 کی گواہی؟ تو آپ نے فرمایا اور 2 کی۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم نے 1 کے متعلق سوال نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے کم از کم 2 کی گواہی سے کسی کا عادل ہونا اچھا ہونا ثابت ہوا، لیکن 1 کی روایات بھی موجود ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قائل ہیں کہ اگر ایک عادل شخص نیک پرہیزگار متقی کسی اور کے متقی پرہیزگار ہونے کی گواہی دے تو اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا انتقال ہوتا ہے اور بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، نیک لوگ اس کے اچھے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، تو بس اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ان لوگوں کی زبان پر اس شخص کے حق میں تعریفات کا جاری ہونا اس کے جنتی ہونے کی ظاہری علامت ہو سکتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جنتی ہو گیا، کیونکہ یہ تو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان کی گواہی جو ہے اس کے حق میں پازیٹیو کلمات، پازیٹیو کمنٹس پاس کرنا، یہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہو سکتا ہے، اور جب ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی برائیاں بیان کریں، اس کے عیب نکالیں، کہ جو ہوتا ہے ہمیشہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب انتقال کرتے ہیں اگر 1000 اس کی تعریف کر رہے ہیں تو 4 5 10 ایسے بھی مل جائیں گے جو برائی کر رہے ہوں گے۔ تو اس میں سمپل میجورٹی ضرور دیکھی جائے کہ اگر ایک طرف بڑے بڑے علماء ہیں، متقی پرہیزگار، صاحب قرآن لوگ، یعنی قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے گواہی دے رہے ہیں تو پھر ان کی گواہی کا اعتبار ہوگا، ورنہ اب یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس میں بغض رکھتے ہوئے، حسد رکھتے ہوئے، اپنے ذاتی مفادات پر ضرب لگنے کی بنا پر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اچھے خاصے نیک آدمی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں، اس کے بارے میں بیڈ کمنٹس دیتے ہیں، اور کم از کم اپنے اطراف کے لوگ جو ہم خیال ہوتے ہیں انہیں اس سے بدگمان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں کسی ایک گروہ کی سن کے کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیں، یہ دیکھیں کہ اگر 2 گروہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو جانب مخالف گروہ کے اندر کون کون سی شخصیات ہیں اس کے اعتبار سے، اور اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ برائی کرنے والے بھی بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں، اچھائی بیان کرنے والے بھی ان میں بھی پائے کے علماء موجود ہیں، ایسا بھی بعض اوقات ہو جائے گا، تو اس میں پھر حکم یہ ہوتا ہے کف لسان، خاموش ہو جائیں بالکل، کیونکہ فرض کر لیں اگر ان کی گواہی واقعی صحیح ہے اور وہ نیک ہے تو آپ ایک نیک آدمی کے خلاف بول رہے ہیں، اور اگر ان کی گواہی معتبر ہے فرض کر لیں اللہ کی بارگاہ میں اور وہ صحیح آدمی نہیں ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہو سکتا ہے اس کے آخرت میں انجام برا ہو، تو جس کا انجام برا ہونے والا ہے آپ اس سے خواہ حسن عقیدت قائم کریں، تو ایسی صورت میں کف لسان ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے۔ یہی ہمارے خاندان وغیرہ کے اندر معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ پھر میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں اپنی بات کو کہ کسی کے بارے میں پازیٹیو کمنٹس سننے کے بعد دیکھیں تو صحیح کہ کون کمنٹس پاس کر رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، یقین کریں کہ جی وہ بڑا نیک آدمی تھا، ایک فوت ہو گیا بہت زبردست، اب اس سے پوچھیں کہ اچھا کیا ان کی نیکی تھی؟ وہ جی پودوں کو پانی دیا کرتا تھا، بس یہ نیکی تھی، اس پہ کہا دیا بہت اچھا تھا۔ اچھا کہ نماز پڑھتا تھا؟ نہیں۔ روزہ رکھتا تھا؟ نہیں۔ گالی گلوچ؟ وہ تو چلتا رہتا۔ حرام حلال کی تمیز تھی؟ بالکل نہیں۔ ماں باپ کا باادب تھا؟ نہیں۔ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا؟ ہاں۔ بدنگاہی کرتا تھا؟ یس۔ لیکن انہوں نے نیک قرار دے دیا، کیوں؟ پودوں کو پانی دیتا تھا۔ یہ تو ہمارا حال ہے کہ کوئی ایک چیز ہمیں کسی کی پسند آ جائے
ہم اس کے بارے میں ساری اس کی غلطیاں برائیوں کو اگنور کر کے اس کے بارے میں متقی پرہیزگار اور اچھا ہونے کی گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا تو بڑا پرانا تجربہ ہے، مصعب ان سے ملے، بڑے متقی آدمی ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی تقوی کی کوئی علامت نہیں ہوتی، تو جب دائرہ دم میں رہ کے پوچھا جاتا ہے کہ کیسے متقی ہیں تو کہتے ہیں ہر مہینے یہ ہماری مسجد میں 10,000 روپے چندہ دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 10,000 روپے چندہ دیں، اب آپ اسمگلنگ کریں، گالیاں بکیں، فاسق و فاجر ہوں، علم سیکھیں نہ سیکھیں، قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، حضرت نے ڈگری جاری کر دی کہ یہ بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ کبھی کہیں گے جی ان سے ملے بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اب عشق رسول کی علامات تو کوئی ان میں ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہی، تو جب پوچھا جائے تو جی یہ ماشاءاللہ ہر مہینے 10 دیگیں پکا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، چلیں اگر غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اچھی بات، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ صرف اس کا کھانا کھلانے کو بنیاد بنا کر آپ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گئی ہر نافرمانی کو نظر انداز، انتہائی حقیر اور معمولی اور بالکل قابل معافی تصور کر لیں۔ میرا رب چاہے تو معاف کرے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اس کا اور اس کے بندے کا معاملہ، لیکن ہمیں بندے سے نہیں لیکن اس کے عمل سے نفرت رکھنے کا حکم ہے کہ اگر وہ گندے عمل کرتا ہے تو اس کے عمل سے نفرت رکھنی چاہیے، اور اس قسم کے کمنٹس پاس کرنے والے گویا کہ اس کے عمل کی برائی کو نگاہوں سے نکال دیتے ہیں کہ سب چھوڑ دو، دیکھو یہ دیکھ کھلاتا تو تھا، اس پہ عاشق رسول ہونے کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا عاشق رسول تھا۔ یہ غلطی ہے، اس کی خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو سن رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فراڈ کرو، ڈرامے بازی کرو، ڈنڈیاں مارو، اللہ اس کے رسول کو حقیر سمجھ کے ان کے احکام کو نظر انداز کرو، لیکن ایسے ہی کچھ لوگوں کو دکھا دو، بچیوں کی شادی کرا دی، مسجد بنوا دی، بچوں کو حفظ کروا دیا اور چندہ دے دیا کسی جگہ پر تو بس معروف ہو جائیں گے آپ، چھوڑو۔ لیکن اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دیکھیں وہ بگڑ گیا، باکمال نہ بن سکا، ہزاروں نقائص کے ساتھ خود کو باکمال سمجھنا شروع کر دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا کہ میں تو مقبول ہوں، کیوں توبہ کرے گا؟ اس کو دیکھ کے 50 اور اس خرابی کے اندر مبتلا ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تباہ ہوگا، بارگاہ پکڑا جا سکتا ہے۔ اور جب اس طرح کی تعریفات ہوتی ہیں نا تو سامنے والا پھر ریاکاری کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، دکھاوے کے لیے بچوں کی شادی کرنا، اس لیے اپنی فوٹویں کھنچوا رہے ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت نے شادیاں کروائیں۔ اگر یہ ریاکاری شامل ہوئی تو تباہ ہے، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں اس دکھاوے کی وجہ سے یہ نیک عمل کرنے والا جہنم میں جانے کا حقدار کہلائے گا۔ یہ بارہا میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شہید، ایک سخی اور ایک صاحب علم، عالم اور قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بالترتیب ان سے نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تمہیں نعمت دی تھیں، وہ کہیں گے ہاں رب کریم دی تھیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ تو شہید کہے گا میں اتنا تیری راہ میں لڑا کہ شہید ہو گیا، عالم کہے گا، قاری کہے گا کہ میں نے اتنا علم سیکھا، اتنا قرآن پڑھا تیری راہ میں خوب، اور سخی کہے گا اللہ تعالیٰ جہاں تیری رضا تھی میں نے وہاں مال خرچ کیا۔ بالترتیب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تینوں نے جھوٹ بولا، تو اس لیے شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے شہید کہہ لیں، اور وہ کہہ لیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر عالم اور قاری سے فرمایا جائے گا تو نے اس لیے علم سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ کہہ لیا گیا، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور سخی صاحب کو بھی کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے پیسہ خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، دکھاوے کے لیے کیا تھا، اور وہ تو تجھے کہہ لیا گیا، یعنی تیرے سارے نیک اعمال کا ثواب بدلہ دنیا میں مل گیا، آخرت میں کچھ نہیں ہے، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جتنے میرے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی نیکی ظاہر کیے بغیر پیٹ میں گولے اٹھتے رہتے ہیں اور تکلیف ہوتی رہتی ہے، جب تک اپنا عمل سنا نہ دیں، کسی کو بتا نہ دیں اور سامنے والا صراح نہ لے، انہیں سکون ہی نہیں ملتا۔ اس کو سمعہ کہتے ہیں، اپنے عمل کو سنانا۔ اور اسی طرح جب تک کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جب تک عمل واضح نہ ہو جائے، انہیں مزہ نہیں آتا۔ چپکے سے کسی کو صدقہ دینا، نیکی کو چھپا لینا، اس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ دکھاوا، لوگ واہ واہ کریں، معروف ہو جائیں کہ جی یہ حجن صاحبہ تو بڑی سخی ہیں، کتنی بچیوں کی شادی کی ہے، کتنوں کو جہیز دیا ہے، یہ پورے علاقے میں معروف ہو جانا چاہیے، اور اگر تعریف نہ کی جائے تو مزہ نہ آئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ریاکار کی علامت یہ ہے کہ جب لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اپنے کام کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر اس پہ تنقید کریں
یا حوصلہ شکنی کریں تو کام کو گھٹا دیتا ہے۔ جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو چاق و چوبند ہوتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو انتہائی سست ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ پبلک کے سامنے تو اٹھ کے چندہ دے رہے ہوتے ہیں، ویسے اگر کوئی غریب رشتہ دار بیچارہ گھر میں آ کر اور واقعی حقیقی طور پہ غریب کہے کہ مجھے دے دیں، کسی کو بتائیے گا نہیں، میری عزت نفس مجروح ہوگی، تو بھائی ٹالا مٹولی کرو، نکالو اس کو باہر، کیا فائدہ، کسی کو پتہ تو چلے گا نہیں۔ مسجدوں میں کھڑے ہو کے چندہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کسی پہ بدگمانی نہ کریں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اخلاص سے ہی کھڑے ہو کر دے رہا ہو، لیکن جو ایسا ہے کہ اگر دل میں چور ہے اور وہ غلط کر رہا ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے خدا را اپنا احتساب خود کریں۔ میں اپنا کرتا ہوں، آپ اپنا کیجئے، آپ تھرڈ پارٹی کا نہ کریں، آپ اپنا ہی کریں، کیونکہ اس میں آپ سے خطا ہو سکتی ہے۔ یہ میری کتاب قرب الہی لے لیں، اور اس میں جو یہ باطنی گناہوں کا چیپٹر ہے وہ اچھی طرح پڑھیں، تمام علامات اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ پہلے انسان کو پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو، تعلیمات کو ذہن میں رکھیں، اپنا طویل عرصے تک احتساب کرتے رہیں۔